بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ ہوم اکنامکس لیکچر نمبر 11۔ آج ہم پڑھیں گے والدین کے لیے بچوں کے فرائض۔ قرآن حکیم میں والدین کے ساتھ سلوک کے لیے خاص ہدایت فرمائی گئی ہے۔ ترجمہ: اور تمہارے پروردگار کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور تمہیں ان کی خدمت کرنی پڑے تو ان کی کسی بات کو نہ جھٹلاؤ اور نہ ان کو جھڑکو اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور ان کے آگے عزت اور احترام سے کھڑے رہو اور ان کے حق میں اللہ سے دعا کرو کہ اے پروردگار ان پر ایسا ہی رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ والدین جس طرح اپنا وقت، اپنی جان اور اپنا مال بچوں کے لیے وقف کرتے ہیں، ان پر ان کا جتنا بھی شکر گزار ہو جائے کم ہے۔ والدین چاہے اپنے ہو یا ساس سسر کے روپ میں ان کی خدمت اور راحت کا ہر ممکن خیال رکھا جائے۔ بچوں کے چند ایک فرائض میں درج ذیل شامل ہیں۔ بچوں پر والدین کا عزت اور احترام لازم ہے۔ والدین اپنی عمر اور تجربے کے لحاظ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں، اس لیے اپنے مسائل کے لیے ان سے صلاح و مشورہ اور غلطی کی صورت میں ان کی اصلاح کا برا نہ ماننا زندگی اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ اپنے بچوں کو جسمانی یا اخلاقی نقصان سے بچانے کے لیے والدین قدرتی طور پر بچوں کو ڈانٹنے یا نصیحت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بچوں کو ہمیشہ ان کی ڈانٹ کو اپنی بھلائی سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دینا چاہیے اور ان پر والدین کو پلٹ کر جواب دینے اور بحث کرنے سے گریز کریں۔ والدین کی نصیحت کو غور سے سننا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بچوں کے لیے فرائض ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے اپنا وقت، اپنا مال سب کچھ وقف کرتے ہیں، حالانکہ ہم پھر بھی ان کے بہت کم شکر گزار ہیں۔ ہمارے والدین ہوں یا ساس سسر کے روپ میں تو ان کی سکون کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ پھر جو بچوں کے فرائض ہیں تو بچوں کے فرائض یہ ہیں کہ ہم پر اپنے والدین کی عزت اور احترام لازم ہے، کیونکہ وہ ہم سے عمر میں اور تجربے میں زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ہم اگر اپنے مسائل جو ہیں تو ان سے شیئر کریں گے تو وہ ہمارے مسائل جو ہیں تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی صحیح حل ضرور نکالیں گے۔ یعنی اگر وہ ہمیں غلطی کی صورت میں کوئی صحیح مشورہ دے تو ہمیں اس کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ اگر والدین جو ہیں تو وہ اپنے بچوں کی اخلاقی نقصان کے لیے یا جسمانی اخلاقی نقصان سے بچانے کے لیے اگر بچوں کو ڈانٹے یا نصیحت کرے تو بچوں کو ان کی ڈانٹ اور ان کی نصیحت بری نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے ہی ان کو ڈانٹتے ہیں۔ والدین کو کبھی بھی پلٹ کر جواب نہیں دینا چاہیے یا ان سے کسی بات پر بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ زندگی میں کسی مقام پر پہنچ جائے تو اپنے والدین کو ہرگز نہ بھولے، بلکہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اپنے والدین کی جہاں تک ممکن ہو خدمت کرے اور ان کے آرام و سکون کا خیال رکھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ والدین کی صحت و توانائی میں کمی آ جاتی ہے، ایسے میں بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کا ہاتھ بٹائیں اور ان کو آرام اور راحت کے چند گھنٹے ضرور مہیا کریں۔ بچیاں گھریلو کام کاج اور لڑکے گھر کے باہر کام کاج اور بعض اوقات معاشی لحاظ سے بھی والدین کا ہاتھ بٹائیں۔ یعنی بچوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ تعلیم حاصل کریں، ان کو ملازمت ملے، وہ کہیں ایسے مقام پر پہنچ جائیں تو اپنے والدین کو ہرگز نہ بھولیں، بلکہ جو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے تو اس میں اپنے والدین کے سکون و آرام کا خیال رکھیں۔ اگر والدین کی صحت و توانائی میں کمی آ جاتی ہے تو ایسے میں بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں، ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھیں۔ یعنی لڑکیاں جو ہیں تو وہ گھر کے کام کاج میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹائیں اور لڑکے جو ہیں تو وہ معاشی لحاظ سے اپنے والد کا ہاتھ بٹائیں۔ بہن بھائیوں کے باہم تعلقات۔ اس دنیا میں ماں باپ کے بعد دوسرا گہرا رشتہ بہن بھائیوں کا ہے۔ بہن بھائی دو یا دو سے زیادہ ان افراد کو کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات بہن بھائیوں کے آپس کا تعلق والدین سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ بہن بھائی ایک نسل
اور ایک نقطۂ نظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بہن بھائیوں کے تعلق اس وقت بھی قائم رہتا ہے جب والدین بوڑھے ہو جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے۔ ایک گھرانے کے بچوں میں انفرادی فرق ضرور ہوتے ہیں جس کے والدین بھی آسانی سے نشاندہی کر سکتے ہیں۔ کچھ بچے بہت آسانی اور آرام سے پل جاتے ہیں جبکہ کچھ بچوں کو پالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک بچے کو کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے تو دوسرے کو نچلا بٹھانا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ ایک خاموش کمزور شرمیلا ہے تو دوسرا نٹ کھٹ شرارتی اور باتونی ہے۔ بہن بھائیوں کے مابین یہ فرق اگر قبول کر لیا جائے تو تعلق مضبوط رہتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو گھر میدان حشر بن جاتا ہے۔ تو بہن بھائیوں کے تعلقات کیسے ہیں؟ یعنی ماں باپ کے بعد دوسرا رشتہ ہمارا بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہن بھائی یعنی دو یا دو سے زیادہ افراد کو کہا جاتا ہے۔ بہن بھائیوں کا تعلق اس لیے بھی ایک دوسرے سے گہرا ہوتا ہے کیونکہ بہن بھائی ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہن بھائیوں کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں یا وہ اس دنیا میں ہی نہ رہیں تب بھی بہن بھائیوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت گہرے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ بعض والدین جو ہیں تو یعنی ان کے بچے جو ہیں تو بہت آرام اور سکون سے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بچوں کو پالنا جو ہے تو وہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر بہن بھائیوں میں یعنی ان کے ایک دوسرے کے جو یعنی عادات و اطوار ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک کو کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے تو دوسرا جو ہے تو وہ ادھر ادھر بھاگتا ہوا یا اس کو نیچے بٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی خاموش ہوتے ہیں، کچھ کمزور شرمیلے ہوتے ہیں تو کچھ شرارتی نٹ کٹ اور باتونی ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے مابین اگر ایک دوسرے کا یہ فرق جو ہے تو یہ قبول کر لیا جائے، یعنی لڑائی جھگڑے تک بات نہ آئے، ایک دوسرے کے ایسی حرکتوں کو یا شرارت کو یا باتوں کو یا اسی طرح یعنی شرمیلے پن کو یا اس طرح یہ عادات ایک دوسرے کو اگر قبول کر لیے جائیں تو بہن بھائیوں کے تعلقات اور بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے خوشگوار تعلقات میں والدین کا کردار۔ دور حاضر میں معاشرے کے تمام افراد خصوصاً والدین بے حد مصروف رہتے ہیں اور بچوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں ذرا سی لاپرواہی بہت زیادہ مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بطور والدین اگر چند اصول اپنا لیے جائیں تو گھر کا ماحول عمومی اور بہن بھائیوں کے مابین تعلقات خصوصی طور پر خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ یعنی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین لڑکوں کو لڑکیوں سے بدتر سمجھ کر ہر معاملے میں ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بچیوں میں ضد و غصہ بڑھ جاتا ہے اور نوبت لڑائیوں تک آ جاتی ہے۔ بچیوں کے مابین یہ فرق کسی بھی طرح جائز نہیں بلکہ سب بچوں کو یکساں توجہ و پیار دینا چاہیے۔ جن رویوں کی بچوں سے توقع کی جاتی ہے سب سے پہلے خود ان کا عملی نمونہ بن کر دکھانا چاہیے۔ جن اقدار کی والدین خود پیروی نہیں کرتے ان کے بچوں سے بھی توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ والدین جو ہیں تو وہ لڑکیوں کو یعنی اتنی ترجیح نہیں دیتے جتنا وہ لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے میں اگر لڑکیوں کو اگنور کیا جائے تو اس میں ضد اور غصہ آ جاتا ہے اور لڑائیاں آ جاتی ہیں ہر وقت بہن بھائیوں کے درمیان، یعنی یہ فرق جو ہیں تو یہ لڑائیوں کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کو یکساں پیار اور توجہ دینے چاہیے۔ یعنی اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں تو وہ ایسا اچھا رویہ اپنائیں، اچھے اخلاق والے بنیں تو سب سے پہلے والدین کو خود ان کا عملی نمونہ بن کر دکھانا چاہیے، اس لیے کہ بچے جو ہیں تو وہ اپنے والدین سے ہی سیکھتے ہیں۔ عمر، رنگ، لیاقت و قابلیت کی بنیاد پر کبھی بچوں میں تفریق نہیں کرنی چاہیے بلکہ توجہ و پیار کی مساوی تقسیم ہونی چاہیے۔ اپنی استطاعت کے اندر تمام بچوں کو یکساں سہولیات مہیا کرنی چاہیے۔ بچوں کو ایک دوسرے کے سامنے کبھی نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ تمام بچوں کو یکساں کام اور ذمہ داریوں کی تقسیم کرنی چاہیے تاکہ ہر بچے کو تفریح کا موقع ملے۔ یعنی اگر بچوں میں کچھ بچے عمر یا رنگ یا
لیاقت یا قابلیت کی بنیاد پر بچوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، یعنی تمام بچوں کو برابر کی توجہ اور پیار دینی چاہیے، یعنی اپنی استطاعت کے اندر، یعنی جتنا بھی آپ لوگوں کے والدین کے بس میں ہو تو اتنا اپنے بچوں کو سہولیات یکساں ایک جیسی سہولیات مہیا کی جائیں، یعنی اپنے بچوں کو کبھی دوسرے بچوں کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پھر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ یعنی بچوں میں سے ایک بچے کو تمام ذمہ داریاں دی جائیں، نہیں، جتنے بچے ہو وہ کام تقسیم کر کے ڈیوائڈ کر کے ہر بچے کو اس کی ایک ایک ذمہ داری دینی چاہیے، تاکہ ہر بچے کو یعنی ذمہ داری کا احساس بھی ہو اور اس کو تفریح کا موقع بھی ملے۔ پھر جو ہیں بہن بھائیوں کے خوشگوار تعلقات کے چند اصول جو ہیں، اگر یہ اپنا لے تو آپس کے تعلقات نہایت خوشگوار اور دیر پا ہو جائیں گے۔ صبر و تحمل، اکثر اوقات غصے میں کی ہوئی بات کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور بولنے سے پہلے سوچنا ضرور چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کے سہنے کی صلاحیت بھی ابھارنی چاہیے، تاکہ دو بدو جواب دینے سے جو معاملات سنگین ہو سکتے ہیں ان سے بچا جائے۔ صبر و تحمل، یعنی اکثر اوقات ہم کسی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں اور بجائے صبر و تحمل کے ہم سوچنے سے پہلے کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ جس سے ہم یعنی جواب پہ جواب دیتے جاتے ہیں، تو اس سے معاملات جو ہیں تو وہ اور بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم صبر و تحمل سے کام لیں، سوچ کر بولے تو ہم ان معاملات سے بچ سکتے ہیں۔ قبول کرنا، اپنے بہن یا بھائیوں کے ساتھ دوستی اور ان کو قبول کرنا وہ عمل ہے جس سے نہ صرف آپس کے تعلقات اچھے ہوتے بلکہ معاشرے میں وہ خاندان مثالی خاندان کہلائے جاتے ہیں، یعنی اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ دوستی، ان کے پیار کو قبول کرنا چاہیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں اور معاشرے میں بھی خاندان ایک مثالی خاندان قائم کر لیتے ہیں، یعنی لوگ ان بہن بھائیوں کی دوستی کے، اس کے پیار اور محبت کی مثال دیتے ہیں۔ اعتراف کرنا، بہن بھائیوں کے مابین اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان غلط فہمیاں نہ ہوں۔ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے دوسروں پر ڈال دینا یا غلط الزام تراشی کرنا، جھوٹ بولنے سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا اور معافی مانگ لینا کئی گنا بہتر ہے۔ یعنی اعتراف کرنا، بعض اوقات بہن بھائیوں میں کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے اور وہ پھر اپنی غلطی کو چھپا کر دوسرے بہن بھائیوں پر وہ غلطی ڈالتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی اور جھوٹ بولنے سے جو اپنی غلطی کا اعتراف ہوتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ اپنی غلطی جو ہے وہ چھپانے کے لیے دوسرے بہن بھائی پر الزام ڈالے اور جھوٹ بھی بولنا پڑے، تو اس سے اچھا ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور معافی مانگ لیں۔ مرتبہ، مقام اور حقوق کو پہچاننا، بڑے بہن بھائیوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے نرمی سے پیش آنا، ہم عمروں سے ہنسی مذاق کرنا ایسے عوامل ہیں کہ اگر اپنا لیے جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ تعلقات خوشگوار نہ ہوں۔ یعنی اپنے مرتبے، مقام اور حقوق کو پہچاننا چاہیے کہ بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، اور اپنے ہم عمروں سے کیسے تعلقات بنائے جائیں، تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے تعلقات خوشگوار نہ ہوں گے۔ نظر انداز کرنا، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو نظر انداز کیا جائے تو لڑائی جھگڑے سے بچا جا سکے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی اختلاف بھی اگر آ جائے تو اس کو اگنور کی جائے، اسی وجہ سے اس سے لڑائی جھگڑے جو ہیں تو وہ ختم ہوتے ہیں، اور نہیں اگر ہم چھوٹی بات سے اپنے انا کا مسئلہ بنائیں تو بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے جنم لیتی ہیں۔ شرمندہ نہ کرنا، چھوٹی موٹی غلطیاں اور نقصان سب سے ہوتے ہیں، ایسے میں اس بندے کو لوگوں کے درمیان شرمندہ کرنا یا اسے بار بار یاد دلانے سے خفگی اور کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں بہن بھائیوں میں یا دوستوں میں، تو یہ نہیں کہ کسی بندے کے سامنے یا لوگوں کے سامنے یا اس کے دوستوں کے سامنے ہم اسے شرمندہ کریں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا بار بار اسے وہ یاد دلائیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ بھی ہوتے ہیں اور
خفگی بھی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے یعنی دور یعنی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یعنی ایک دوسرے کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ دکھ سکھ بانٹنا، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک ہونے اور تحائف کے تبادلے سے تعلقات پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے بہن بھائیوں یا دوستوں کی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں میں بھی شریک ہو اور تحفے اور تحائف کا تبادلہ رکھے تو اس سے بھی ہمارے تعلقات خوشگوار ہوں گے۔ یہ بھی نہیں کہ قیمتی اور بڑے بڑے تحفے، چھوٹا تحفہ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ خلوص اور پیار سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے سٹارٹ کیا تھا چیپٹر 5 کا والدین کے لیے بچوں کے فرائض سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، پھر بہن بھائیوں کے باہم تعلقات ہم نے پڑھے، اور پھر بہن بھائیوں کے خوشگوار تعلقات کے چند اہم اصول ہم نے پڑھے۔ تو اگر ان تمام پر ہم عمل کریں گے تو کچھ شک نہیں کہ ہمارے تعلقات اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوں گے۔ آج ہماری کلاس کی اختتام یہاں پہ ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔